یہ سخت سردیوں کا موسم تھا اور میری بڑی بہن کہتی ہے کہ ہم لوگ کپڑے دھو رہے تھے، تو ان دنوں میں یہ تھا کہ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو کپڑے صرف پہلے ہم صرف امی کی مدد کرتے تھے، لیکن پھر چونکہ اسکول بھی جانا پڑتا تھا، یونیفارم کو بھی دھونا پڑتا تھا، اسی وجہ سے میری دو باقی بہنیں بھی میری بڑی بہن کے ساتھ کپڑے دھو رہے تھے۔ ہم اپنی بڑی بہن کو دوستوں باجی کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ایک ہارر ریئل واقعہ ہے جو میری بہن نے مجھ سے ویسے میری بڑی بہن بہت سیریس خاتون ہے، وہ ایسی اس قسم کی بات نہیں کرتی، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرا چینل ہے، تو مجھے کہتے کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں گی، تو میں نے کہا سناؤ۔ تو ہاں، اس واقعے کے بارے میں مجھے پتہ تھا، لیکن میں بھول گئی تھی، اور میں اس چینل پر اب تک ان 2 سالوں میں جو ہے اپلوڈ نہیں کر چکی تھی۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے، چونکہ بچپن سے ہم یہ کہانی سنتے آ رہے ہیں، کبھی آپ لوگوں کے زبانیں، کبھی دوسروں کے زبانیں، تو بہن جی آپ مجھے بتائیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کپڑے دھو رہے تھے، اب امی سو رہی ہے، تو جیسے ہم کپڑے دھو رہے تھے نا، تو اب تھوڑے سے کپڑے باقی رہ گئے، اپنے اسکول کے یونیفارم وغیرہ یہ سب کر لیا ہم نے، پھر گھر کے بچوں کے کپڑے سارے وہ دھو رہے تھے، تو تھوڑے سے کپڑے باقی تھے کہ امی آ گئی اور کہا کہ لڑکیوں تم لوگوں نے کپڑے شروع کیے، مجھے بتاتے، ورنہ مطلب میں بیمار ہوں لیکن آ جاتی، بیٹھ جاتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو اتنا سلیقہ نہیں آتا کہ پہلے کون سے کپڑے دھونے۔ تو باجی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں امی، مجھے پتہ ہے سفید اور اسکائی بلو اور اس طرح کے لائٹ کلر کے کپڑے ہم نے پہلے مشین میں ڈالے، اور اس کے بعد باقی جو ڈارک کلر کے ہیں وہ، اور اس طرح مردوں کی بھی پہلے ڈالے ہیں، کیونکہ عورتوں کی زیادہ تر کلرفل ہوتی ہے اور مردوں کی یہ ہے کہ ان کی کلرفل نہیں ہوتی، تو ان کے کپڑے پہلے دھونے چاہیے۔ تو اب ہم امی سے یہی بات کر رہے ہیں، اور امی جو ہے نا، ہماری اوپر چھت پہ یہ ہے کہ نلکا وغیرہ سب کچھ ہے، تو وہاں دھو کے وہاں ہی بچھاتے ہیں ہم کپڑے سوکھنے کے لیے۔ تو میری بہن کہتے کہ امی ایک سائڈ پر گئی چھت میں، جو کہ ایک ٹھن آتا تھا اس چھت پہ، وہاں ہماری ٹینکی رکھی ہوتی تھی، تو وہ ہماری نظروں سے، اب مطلب اگر امی وہاں جاتی یا میں جاتی، تو جو ہم کپڑے دھو رہے تھے جہاں ہم بیٹھے تھے اس جگہ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی اوپر چھت پہ، کیونکہ وہ ایسا ٹن ہے لیفٹ سائڈ پر۔ تو امی اس طرف گئی، تو امی اکثر یہ کرتی تھی کہ چھت پر چہل قدمی کرتی رہتی تھی، ٹینکی کے پاس جاتی تھی، اس طرح وہاں 2-3 پودوں کے گملے رکھے ہوئے تھے، تو اس کو پانی بھی دے دیتی تھی۔ تو ہم اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ تھوڑی دیر میں مجھے ایسا ریئلائز ہوا نا کہ امی وہاں کیا کر رہی ہے، تو کب سے گئی ہے، وہ تو ایک تنگ جگہ ہے، ہم وہاں اتنا زیادہ نہیں روکتے تھے کیونکہ وہاں صرف ٹینکی ہے، تو پانی کی ٹینکی۔ تو میں نے کہا امی بیماری کہیں اللہ نہ کرے امی کو کچھ ہوا نہ ہو، تو ہم لوگ اس ٹینکی کی طرف گئے، تو ہم نے دیکھا وہاں کوئی نہیں، تو ہم ڈر گئے، ہم نے ڈائریکٹ ٹینکی سے جو ہے ڈھکن بھی اٹھایا کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ امی غائب ہو سکتی ہے۔ ویسے ٹینکی میں امی، جو ٹینکی کا جو منہ تھا وہ تھوڑا تنگ ہے، اس میں تو بچہ بھی نہیں آ سکتا، ایسی ٹینکی ہے ہماری۔ تو ہم نے پھر بھی ٹینکی سے ڈھکن اٹھایا اور ڈر گئے، اور ہم بھاگ کے واپس آئے امی کے پاس، تو اب امی گہری نیند سو رہی ہے، اور ہم امی امی کہہ رہے ہیں کہ امی تم کیسے آ گئی، کیونکہ چھت پر، جو ہماری چھت ہے نا، اس پر جانے کے لیے ایک ہی سائڈ پر سیڑھیاں ہے، جو کہ امی وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ تو امی نے کہا کب آئی، کیسے آئی، کیا مطلب تم لوگوں کا، اور بڑبڑا رہی تھی نا کیونکہ وہ بیمار تھے، ہم نے اسے جگایا، تو ہم نے کہا امی آپ اوپر ابھی آئی تھی، تو پھر آپ کیسے نیچے آئی، آپ تو ٹینکی کے پاس گئی تھی پھر وہاں سے آئی نہیں۔ تو امی نے ہم سب کی طرف دیکھا کہ میں تو نہیں آئی ہوں، میں تو کب سے یہاں سو رہی ہوں۔ اب امی اتنی گرم تھی، اس کو تیز بخار تھا، تو شکر ہے کہ چلو ہم یہ بات بھول گئے، ہم نے امی کو اٹھایا، تو پھر اس کا توڑا، اس کی پٹیاں بھی کی، کیونکہ ماتھے پر ایک ٹھنڈا جو ہے کپڑا جو پانی میں بھگو کے اور پھر نچوڑ کے اس کے ماتھے پہ رکھا، اور اس کا بخار بہت زیادہ، دوائیاں وغیرہ دی۔ پھر جب امی تھوڑا ٹھیک ہوئی، تو شام کے ٹائم امی نے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے کیا کہہ رہے تھے، تو ہمیں پھر یاد آیا، تو ہم نے امی کو بتایا کہ شاید آپ کو بہت تیز بخار تھا، آپ اوپر آ گئی تھی۔ امی نے کہا پاگل ہوں، مجھے بخار تو کب سے تھا، میں تو آئی ہی نہیں ہوں۔ تو آج تک یہ بات ایک معمہ ہے دوستوں۔ میری بہن کہتے کہ کیا پتہ امی کو بخار تھا، وہ بخار میں اٹھی ہے اور ہماری طرف آئی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندے کو بخار اور وہ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا اور وہ
اوپر چھت تک جا رہا ہو، کیونکہ امی کو تیز بخار تھا. تو جیسا کہ ابھی مجھے ہے، آپ لوگوں کو آواز سے پتہ چل رہا ہوگا میرا گلا بہت خراب ہے. تو امی نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں آئی، صاف صاف امی نے کہا، کچھ نہیں چھپایا. اور جو ہے نا میری بہنیں کہتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ شاید اس کو بخار تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور کبھی کہتی ہے کہ ہم لوگ ڈر گئے کیونکہ وہ عورت عجیب سی تھی، امی کی طرح تھی لیکن اس کی آنکھیں پہلے سے مشکوک تھی. اچھا، میری جو تیسرے نمبر پر بہن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کئی بار مجھے فیل ہوا کہ اس دن امی نے جو کپڑے پہنے تھے نا، اس عورت نے وہ کپڑے نہیں پہنے تھے، اس کے کپڑے مختلف تھے. اور یہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے. تو اس کی بات کو دیکھ کے ہم پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں. مطلب 2-3 بج رہے تھے دوپہر کے ٹائم، اور گھر میں کوئی نہیں تھا، اور سب لوگ جو ہے کاموں پہ گئے تھے، اور یہ لوگ اکیلا اوپر چھت پہ کپڑے دھو رہے تھے. تو شاید یہ لوگ ڈر گئے ہیں کسی بھی، جیسا اس وقت میں کہنا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے ڈر بہت لگ رہا ہے، جیسے غیر مرئی مخلوق، یعنی another creature جسے ہم کہتے ہیں، ایسا کچھ تھا. تو پھر ان لوگوں نے بہت زیادہ مطلب ڈر گئے. تو یہ پھر کبھی بھی یہ لوگ شام کے ٹائم تو بالکل اوپر چھت پہ یہ لوگ نہیں جاتے تھے. اور میری جو تیسری نمبر پر بہن ہے وہ کہتی ہے کہ امی ہوتی، ہم یہ ضرور کہتے کہ امی تھی، لیکن امی کو چونکہ بخار ہے تو وہ یہ بات اب بھول گئی ہے، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن امی نے جو کپڑے پہنے تھے اس وقت، میرا ڈائریکٹ جب ہم امی کے پاس گئے نا تو میرا ڈائریکٹ جو ہے دماغ خراب ہو گیا، گم ہو، کیونکہ وہ کپڑے امی نے نہیں پہنے تھے، بلکہ امی نے تو دوسرا سوٹ پہنا تھا، جبکہ وہ جو عورت اوپر آئی تھی جو امی کی طرح تھی اس کا سوٹ الگ تھا. تو یہ بات ہے. تو بس یہی بات ہے کہ ہماری فیملی میں کافی فیمس ہے یہ بات، اور میری بہنیں کافی یہ بات مطلب یاد کر کے ڈرتی رہتی ہے کہ اکثر ہم جب گھر میں اکیلے ہوتے تو ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سین ہمیں یاد آتا ہے. تو کیسی لگی آپ لوگ کو سٹوری آج کی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں. کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ ایسا ٹھیک نہیں رہا. ورنہ مجھے تو دوستو ایسی سادہ بس پسند ہے، یہ نہیں کہ بیک گراؤنڈ میں میوزک لگاؤ. یہ مجھے کمنٹ آتے ہیں نا کہ بیک گراؤنڈ میں میوزک، یار اس میں یہ ہوتا ہے کہ ری یوز کانٹینٹ آ جاتے ہیں پھر آپ کے جب آپ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہو. تو اس لیے میں میوزک سے تھوڑا بچ کے رہتی ہوں. ہاں آج کل یوز کر رہی ہوں کیونکہ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور دوسری بات مجھے بس ایسا ہی پسند ہے کہ بس سادہ سی، یار ہم بچے تو نہیں ہے کہ اب میں بات کر رہی ہوں اور ساتھ میں کارٹون بھی لگاؤں، یہ بھی لگاؤں، تو مزہ نہیں آئے گا. ہم بڑے ہیں اور ہم صرف سن رہے کہ ایک ہارر واقعہ ہے. لازمی نہیں کہ ویڈیو بن جائے، مطلب آڈیو کے اوپر ایک زبردست ویڈیو، اور مجھے تو نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں یار اچھی سی ویڈیو اس کے اوپر بنایا کرو تاکہ لوگ دیکھیں، لیکن پتہ نہیں مجھے نہیں آتا یہ طریقہ. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.